اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی التہامی وسیلتنا فی الدارین امام القبلتین جد الحسنین بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات گرامی قدر معزز سامعین کرام، مسلسل آپ حضرات کے درمیان اس ذکر کربلا اور ذکر امام حسین کے حوالے سے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اور مسلسل مجلس و خطاب کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ جمعہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، وہ سورہ جمعہ جس کو ہم اور آپ ہر جمعہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب سرور کائنات اللهم صل على محمد وآل محمد فخر موجودات کائنات کا سب سے عظیم انسان، جس کو پروردگار عالم نے اس پوری عالم انسانیت کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور آیت نازل کی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ کائنات کے لیے اور عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ وہ حبیب جس کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ اے پیغمبر جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہے، ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، اے اللہ کے رسول آپ جب تک ان کے درمیان موجود ہیں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ وہ ذات، وہ پروردگار کا حبیب جس کو پروردگار عالم نے کبھی قرآن میں طٰہٰ کے خطاب سے یاد کیا ہے، کبھی یاسین کہا ہے، کبھی مزمل و مدثر کہہ کے یاد کیا ہے، اس پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے جب پروردگار نے اس پیغمبر کو کائنات میں بھیجا تو پیغمبر کی بعثت کا سبب بیان کیا پروردگار نے۔ هو الذی بعث، وہ ذات جس نے بھیجا، فی الامیین رسولا منہم، امیین کے درمیان، مکے والوں کے درمیان، ام القریٰ والوں کے درمیان ایک رسول، انہی میں سے۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی نشانیوں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے نفوس کا، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ یہ پہلے سے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ زیادہ گرامی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مکے کا وہ پراشوب دور، مکے کا وہ ماحول جہاں ہمارے پیغمبر نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو کیا حال تھا اس زمانے کا۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ایک اونٹ کے لیے 40 سال تک وہ لڑتے تھے، ایک مشت ستو کے لیے جنگیں ہوا کرتی تھی، تلواریں کھنچ جاتی تھیں، فوراً جنگ ہونے لگتی تھی۔ اس ماحول میں جہاں بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا اپنے لیے فخر و مباحات سمجھا جاتا تھا، اس بزم میں، اس ماحول میں جب پیغمبر نے آنکھ کھولی ہے تو پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے اپنے کردار کا نمونہ پیش کیا ہے۔ آج لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام شمشیر سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، پیغمبر کے کردار سے پھیلا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اسلام کو اللہ کے حبیب نے اپنے کردار سے پھیلایا ہے، اور کردار کیسا کہ اگر پیغمبر پر کوڑا ڈالا جا رہا ہے، پیغمبر پہ غلطتیں پھینکی جا رہی ہیں، ایک روز پیغمبر پر غلط نہیں پڑی، ہم آپ ہوتے تو خوش ہو جاتے، چلو اچھا ہوا نہیں پڑی آج، لیکن پیغمبر نے سبق پوچھا کیا ہوا آج اس عورت نے، اس معظمہ نے مجھ پر کیوں نہیں پھینکا کوڑا، تو پتہ چلا پیغمبر وہ مریض ہو گئی ہے، وہ بیمار ہے۔ پیغمبر دروازے پر پہنچ گئے، دستک دی، گھر میں پہنچے، اس نے ایک مرتبہ پیغمبر کو دیکھا، ڈر گئی کہ آج بدلہ لینے آئے ہو، جب میں مریضہ ہو گئی ہوں، بیمار ہوں، تب تم مجھ سے بدلہ لینے۔ پیغمبر نے مسکرا کر کہا میں تم سے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب پیغمبر نے یہ کردار پیش کیا ہے
تب اس ماحول میں لوگ پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے گرویدہ ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے تلوار کے زور پہ اسلام نہیں پھیلایا ہے، پیغمبر نے اپنے کردار سے، اور اللہ نے پیغمبر کو اس پوری کائنات کے لیے، عالم بشریت کے لیے اسوہ بنا کے بھیجا ہے۔ کیا کہا پروردگار نے کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کی ذات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین ذات ہے پیغمبر کی ذات، سب سے اعلیٰ ذات ہے پیغمبر کی ذات۔ اور اللہ نے سبب بعثت بیان کیا پیغمبر کا۔ اللہ بنا ہدف کوئی کام نہیں کرتا، اللہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، اور اس کا ایک کام بھی پوری کائنات میں بنا مقصد کے، بنا ہدف کے، بنا حکمت کے نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ جانے گرامی، پیغمبر کیوں آئے تھے دنیا میں؟ پیغمبر کا اصل ہدف کیا تھا؟ اللہ کا اصل ہدف کیا ہے پیغمبروں کو بھیجنے کا؟ 1,24,000 نبی اللہ نے بھیجے ہیں، ایسے تو نہیں بھیجے، کوئی نہ کوئی ہدف تو رہا ہوگا۔ کیا ہدف ہے؟ تاکہ انسان کی ہدایت ہو جائے، انسان کی نمائندگی ہو جائے، اس کی رہنمائی ہو جائے، انسان اللہ کی معرفت پیدا کر سکے۔ اور جس دن انسان کو اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے، پھر انسان کو نہ کسی دروازے پر جانے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی درگاہ پہ سر جھکانے کی ضرورت ہوگی، بلکہ اللہ ہر انسان کو اپنے معبود کی معرفت ہو جائے۔ اور معرفت کیسی کہ جب علی سے کسی نے پوچھا، علی تم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو علی نے کیا فرمایا؟ ما عبدتک خوفا لنارک ولا طمعا لجنتک، میں نے اللہ کی عبادت نہ جہنم کے خوف میں کی ہے، نہ جنت کے لالچ میں کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، میں نے اللہ کو لائق عبادت پایا ہے، اس لیے اس کی عبادت کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے اس خالق کو، اس معبود کو، اس خالق حقیقی کو، اس مالک ربانی کو میں نے اس لائق پایا ہے کہ اس کے سامنے سر بسجود ہوا جائے، لہٰذا علی نے اپنا سر معبود کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ اب ہر وہ انسان جس کو یہ دعویٰ ہے، جس کا یہ چیلنج ہے کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم پیغمبر والے ہیں، تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا سر سجدے میں جھکا ہونا چاہیے۔ جو نمازیں چھوڑے، جو اللہ کی عبادت چھوڑے، وہ پھر نہ محمد کی امتی میں ہو سکتا ہے، نہ وہ علی کا چاہنے والا ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے پیغمبر کی بعثت کا جو پہلا سبب قرار دیا ہے، پہلا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول، وہ اللہ کا نبی، وہ اللہ کا فرستادہ، وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرے گا، اس کی آیات کی، اس کی نشانیوں کی تلاوت کرے گا، نشانیاں بیان کرے گا۔ پروردگار عالم نے عرب کے اس ماحول میں، اس جہالت میں، اس بے خودہ ماحول میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا فخر سمجھا جاتا تھا، پیغمبر نے بیٹی کا احترام کر کے بتایا، دیکھو بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی بلکہ رحمت ہوا کرتی ہیں۔ پیغمبر نے زندگی کے اقدار بتائے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ پیغمبر کو ضرورت پڑی تو پیغمبر نے معجزات دکھائے ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کیے، پیغمبر کے ہاتھ پہ سنگریزے کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ ہے اس پیغمبر کا اثر کہ انسان تو انسان، پیغمبر کا کردار وہ تھا کہ اگر بے جان پتھر بھی ہاتھ پہ آ جائے تو بولنے لگ جاتے تھے، بے جان پتھر پیغمبر کے ہاتھ پہ بولتے تھے۔ پیغمبر نے آیات کی تلاوت کی۔ دوسرا مسئلہ مرحلہ کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ پیغمبر نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، نفوس کو پاک کرتا ہے۔ تو تیسرا مرحلہ ایک دوسرے سے مرتبط ہے۔ اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ کہ وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اے حبیب خدا، اے نبی خدا، آپ انہیں پہلے ان کا تزکیہ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، یہ خود بخود تزکیہ ہو جائیں گے۔ آج اپنی پیغمبر آواز دیں، بنا تربیت کی اگر تعلیم دی جائے تو وہ تعلیم بے فائدہ ہوتی ہے۔ پہلے تربیت ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس علم ہو اور دین نہ ہو تو وہی علم انسان کو آئٹم بم بنانے میں مجبور کرتا ہے، لیکن اگر دین کے ساتھ، علم کے ساتھ دین بھی ہو تو پھر انسان کو اس منزل پر پہنچاتا ہے کہ انسان ایسی چیزیں سماج میں لے کے آتا ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا کہ پیغمبر تزکیہ نفوس کر سکے، نفسوں کو پاک کر سکے۔ کیا ہے تزکیہ؟ کیوں ضروری ہے تزکیہ؟ کس لیے تزکیہ ہونا چاہیے؟ ایک مثال کے ذریعے بات واضح کروں۔ ایک بچے نے استاد سے سوال پوچھا، کہا استاد، پروردگار نے سورہ جمعہ میں کہا کہ ہم نے پیغمبر کو بھیجا ہے، ان کی بعثت کا مقصد ہے کہ وہ ہمارے نفوس کا تزکیہ کرے، آخر کیا مطلب ہے تزکیہ کا؟ استاد نے کہا جاؤ 2 گلاس پانی لے کے آؤ، 2 گلاس پانی لے کے آؤ، اور گلاس ایسا ہو جس میں آر پار دکھائی دے، ٹرانسپیرنٹ ہو، دکھائی دے رہا ہو۔
गिलास आया, ला के पानी रखा गया उस्ताद के सामने, उस्ताद ने एक मुश्त खाक उठाई, उठा के पानी में डाल दी। कहा आप बताओ क्या हुआ? कहा उस्ताद पानी गंदा हो गया है, पानी मटमैला हो गया है, पानी ख़राब हो गया है। उस्ताद ने कहा अच्छा। उस्ताद ने एक नील ली और उस नील को उस गंदे पानी में डाला। कहा आप बताओ क्या हुआ? कहा उस्ताद कुछ नहीं हुआ, जो आपने नील डाली है वो नील उस गंदे पानी में जाकर अपने वजूद को खो चुकी है, ख़त्म हो गई है, उसका कोई वजूद नहीं बचा। कहा क्यों? इसलिए कि वो पानी पहले से गंदा था, उसके अंदर मिट्टी भर चुकी थी और मिट्टी के असर ने, गंदगी के असर ने, खवासत के असर ने उस नील के असर को ख़त्म कर दिया है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, उस नील के असर को ख़त्म कर दिया है। एक मरतबा उस्ताद ने दूसरे पानी में, जो पानी साफ़ व शफ़ाफ़ था, एक मरतबा नील डालनी शुरू की। अब बच्चे महजूज हो रहे हैं, नील वहाँ से चली, उस पानी में गिरी, गिरने के बाद उसने धीरे धीरे उस पानी पर अहाता करना शुरू किया। अब जो पानी अब तक सफ़ेद था वो पानी नीला होना शुरू हो गया। उस्ताद ने कहा अब क्या हुआ? कहा उस्ताद हमने महसूस किया जब इस साफ़ पानी में ये नील पड़ी है तो इस नील ने अपना असर दिखाया है, इसने अपना असर छोड़ा है। बस उस्ताद ने कहा यही वजह थी कि अल्लाह ने पहले तज़किया नुफूस किया। इंसानों के दिल बुराइयों से भरे हुए थे, खवासतों से भरे हुए थे, बुग़्ज़ से भरे हुए थे, कीने से भरे हुए थे, हसद से भरे हुए थे। और ऐसे दिलों में जब कुरान की तालीम दी जाएगी तो वो पानी इस नील की तरह अपना असर खो देगी। लिहाजा परवरदिगार आलम ने पहले पैगम्बर इस्लाम को भेज के उनके नुफूस का तज़किया किया, फिर उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दी, ताकि जब ये तालीम इनके दिलों में उतरे तो अपना असर छोड़ती चली जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ताकि जब ये कुरान की तालीम, अल्लाह के दीन की तालीम उस इंसान के दिल में पहुँचे तो अपना असर छोड़े, वो असर करे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हर अमल में एक असर रखा है, कोई अमल बेअसर नहीं है। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, क्यों? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है, मुनकरात से रोकती है। एक शख्स आया छठे इमाम के सामने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुने और महजूज हो कि हम भी इस मुसीबत में मुब्तला हैं। वो आया इमाम के पास, का इमाम मैं हर वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ, पाँचों वक्त की नमाज़ें अदा करता हूँ, मैं कैसे मानूँ कि मेरी नमाज़ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है? हम भी एक परेशानी होती है कि नमाज़ तो पढ़ते हैं, पता नहीं अल्लाह कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इमाम ने पैमाना दे दिया हमें कि नमाज तुम्हारी, नमाज क्या कोई भी अमल तुम्हारा अल्लाह की बारगाह में कबूल है या नहीं। इमाम ने पैमाना पेश कर दिया, मासूमीन ने एक पैमाना दिया, एक मीज़ान दे दिया। उसने कहा मौला मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मेरी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल है? इमाम ने फरमाया अल्लाह ने क्या कहा कि नमाज मुनकरात से रोकती है, नमाज बुराइयों से रोकती है, नमाज इंसान को खबासतों से रोकती है, नमाज उसको गुमराहियों से बचाती है। अब अगर तुम्हारा सर तुम्हारे माबूद के सजदे में झुकता रहे, बुराइयां करते रहो, सजदा करते रहो, ग़ीबतें करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, लोगों के हुकूक गस्ब करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, ग़ीबतें करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, हक़ को गस्ब करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, झूठ बोलते रहो, नमाज पढ़ते रहो, चोरियां करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, भाई का हक़ मारते रहो, तो याद रखो तुम्हारी नमाज अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। इसलिए कि अगर इंसान की नमाज तभी काबिल कबूल होगी जब वो इन गुनाहों से बचता हुआ चला जाएगा। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, आवाज़े बुलंद, नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इबादतें उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होती हैं जब उन इबादतों का असर समाज में दिखाई दे। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और हमसे गुनाह भी हो रहे हैं, हमसे गलतियां भी हो रही हैं, हमसे इसमें उद्वान सरजद हो रहा है, तो फिर इस फैसला आप हमारे हाथ में। हम अच्छा समझ सकते हैं कि हमारी नमाज का क्या हाल है और हम कौन सी नमाज़ें अदा कर रहे हैं। ये नमाज़ें मस्जिद में दूसरों को दिखाने के लिए तो हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह के बारगाह में इनकी कोई जगह नहीं। नमाज़ें हमारे चेहरे पर मार दी जाएंगी। और रिवायत में वइन क़ुबिला मा सिवाहा वइन रुद्दत रुद्दा मा सिवाहा, अगर नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल, और अगर नमाज रद्द हुई तो फिर कोई अमल तुम्हारा काबिल कबूल होने वाला नहीं। लिहाजा हमें समझना है अज़मत नमाज, अहमियत नमाज। वही नमाज जिसके लिए हुसैन ने करबला में अपना सर कटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया हुसैन ने। पैगंबर तज़किया कर रहे हैं, लोगों के दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा कर रहे हैं। और तीसरी मंजिल क्या है? पैगंबर इन्हें किताब व हिकमत की तालीम देंगे, पैगंबर इन्हें कुरान और हदीस के ज़रिए से राह रास्त पे लेके आएंगे।
آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو کتاب اللہ نے ہمارے ہدایت کے لیے بھیجی تھی آج وہ ہمارے طاقوں کی زینت بنی ہوئی ہے. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے ہر چیز میں ایک اثر رکھا ہے، اور اللہ نے جو قرآن میں وعدے کیے ہیں، اللہ کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہے. اللہ سچا ہے، اپنے وعدے میں سچا ہے، اس کا کوئی وعدہ عبث نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے. جو اس نے وعدہ قرآن میں کیا ہے وہ ہمیں روز محشر ملے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں اسی طرح عمل کرنا ہوگا جیسا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. قرآن ہم خود فیصلہ کریں، انصاف سے بتائیں کیا رمضان کے علاوہ ہمارے یہاں قرآن اٹھتا ہے؟ ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، رمضان میں بھی کیا قرآن پڑھتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں اور قرآن جانتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بس ہم اس لیے کہ ہمارا ایک قرآن مکمل ہو جائے جلدی جلدی جیسے الٹے سیدھے اس قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. یعنی گرامی، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن دیواروں میں چپکانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت دینے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن مریضوں کو ہوا دینے کے لیے نہیں آیا ہے. ہے اثر اس کا، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جو اصل مقصد قرآن کا ہے اس کی تلاوت ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ قرآن سے دور کیوں ہیں، کیوں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. اس لیے اکثر یہ دیکھا گیا، لوگ آئے ہیں، پوچھا مولانا کیا بتائیں، ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے، ہم قرآن کو صحیح نہیں پڑھ پاتے. اللہ نے کیا کہا؟ قرآن نہیں پڑھ سکتے، روایت کے جملے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، باوضو ہو کے قرآن کے حرفوں پہ اپنے ہاتھ پھیرو، اللہ تمہیں وہی ثواب دے گا. آپ کوشش کریں. آپ نے کہہ دیا ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، زندگی بھر ایسے رہیں گے، قرآن آپ کو نہیں آئے گا. آپ کو کوشش کرنا پڑے گا. مکتب مدرسے کس لیے بنائے گئے؟ تاکہ انسان اپنی قرأت صحیح کرے، اپنی تجوید صحیح کرے، اللہ کی کتاب کو صحیح سے پڑھنا سیکھے. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور بہت سے لوگ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو قرآن سے شفا ملتی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کتاب اللہ ہے بین اظہرکم ناطق لا یا لسانہ، کہ اللہ کی کتاب تمہارے نزدیک ایک ایسا بولنے والا ہے جس کی زبان میں کبھی لکنتیں نہیں آتی، جس کی زبان کبھی زبان میں گرا نہیں پڑتی، وہ قرآن مسلسل بولتا رہتا ہے. آپ دیکھیں قرآن کا معجزہ، آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو لگے گا قرآن ہم سے بات کر رہا ہے. قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، لیکن ہم آج قرآن پڑھتے ہیں، اس کے واقعات پڑھتے لگتا ہے قرآن ہم سے بات کر رہا ہے، قرآن ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ قرآن کا معجزہ. اور پروردگار نے کہا ہے نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس ذکر کی قیامت تک حفاظت کرنے والے ہیں. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اسلام کا قرآن مجید. لیکن آج ہم دور ہیں قرآن سے، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطیاں ہیں. ہم 2 حرف پڑھ لیتے ہیں، پڑھنا سیکھ جاتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو سب سے بڑا قابل سمجھنے لگتے ہیں. پھر ہم سے بڑا قابل، ہم سے بڑا علامہ دہر پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. ایک واقعہ اسی ہندوستان کا، ایک برادر ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہندوستان آئے، ایک صاحب ایران سے پڑھ کے ہندوستان آئے، دیکھا والد قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھنے میں ان سے غلطیاں ہو رہی تھیں، اٹک رہے تھے. انہوں نے کہا ابا کتنی مرتبہ منع کیا قرآن نہ پڑھا کرے، کیوں قرآن پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھنا چاہیے بطور خاص؟ کہا ابا کتنی مرتبہ کہا نہ پڑھا کریے، آپ صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں، گناہ ملتا ہے. باپ نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دن گزرے، ایک مرتبہ باپ، بیٹا کیا دیکھتا ہے، باپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوئلے کا کاروبار تھا، کوئلے کا کاروبار کرتے تھے. باپ پہنچا دکان پہ، کیا دیکھا بیٹا پہنچا دکان پہ، کیا دیکھا باپ تلاوت کر رہا ہے. پھر بیٹے نے کہا ابا ہم نے آپ سے کہا تھا آپ صحیح نہیں پڑھ پاتے، نہ پڑھا کریں. باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ سامنے ایک برتن پڑا ہوا ہے، جاؤ اس میں پانی لے آؤ، اس میں پانی لے آؤ. اور وہ برتن کیسا تھا؟ نیچے اس میں سوراخ تھے چھوٹے چھوٹے جھرنے ٹائپ کا. کہا جاؤ اس میں پانی لے آؤ. لڑکا ہنسنے لگا بابا اس میں پانی کہاں سے، پانی اس میں آ جائے گا، لے کے آؤ، باپ کا حکم ہے. فرما بردار تھا، مولانا تھا، بات تو ماننی تھی. پہنچے پانی لینے، پانی بھرا، باپ تک پہنچتے پہنچتے پانی ختم. ظاہر سی بات ہے پانی نہیں رکے گا. آئے باپ کے پاس، بابا کہا تھا پانی نہیں آئے گا، کہا دوبارہ لے کے آؤ. پھر گئے، پھر بھرا، واپس آتے آتے پھر ختم ہو گیا. دوبارہ باپ نے پھر کہا جاؤ اور پھر سے لے کے آؤ. پھر گئے، واپس آ گئے. کہا ابا 5000 بار بھی آپ بھیجیں گے پانی اس میں نہیں آئے گا. کہا میں جانتا ہوں پانی نہیں آئے گا. بیٹے نے کہا پھر کیوں دوڑا رہے تھے؟ کہا ایک مرتبہ برتن کی طرف نگاہ کرو، وہ برتن دیکھو. ایک مرتبہ بیٹا سمجھ گیا کہ باپ مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے. وہ کوئلے کا ظرف تھا، کوئلے کا برتن تھا اور اس پر کالک لگی ہوئی تھی. اس میں جب اس بچے نے پانی سے اس کو گزارا تو اس پانی کے گزرنے سے پانی ٹھہرا نہیں،
पानी के गुजरने से उस बर्तन की गंदगी दूर हो गई, उसकी कालिक दूर हो गई। बाप ने कहा देखो मैं कुरान इसीलिए पढ़ता हूँ, कुरान समझ में नहीं आता, अल्फाज सही अदा नहीं होते, कुरान के माना मफहूम समझ में नहीं आते, लेकिन मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने कुरान में असर रखा है और कुरान पढ़ने का सबसे बड़ा असर ये है कि मेरा वजूद गुनाहों से बच जाएगा और गुनाहों की गंदगी से मेरा वजूद पाक हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, आवाज़े बुलंद, नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमें दावा है मोहम्मद के उम्मती होने का, पैगंबर के उम्मती होने का दावा है, तो फिर हमें अल्लाह की किताब से रुगरदानी नहीं करनी चाहिए। हमें उस किताब की तिलावत करनी चाहिए जिसमें अल्लाह ने हर खुश को तर को रखा है। अगर इंसान वाक़अन सही माना में कुरान की तिलावत करना सीख जाए, न उसे किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी न किसी तबीब की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि कुरान शिफा है, कुरान के लफ्ज़ लफ्ज़ में अल्लाह ने शिफा रखी है। अगर इंसान यही किताब है, कुरान कह रहा है वला अन्ना हाज़ल कुरान सुय्यरत बिहिल जिबाल, इस कुरान के ज़रिए से पहाड़ चलाए जाते हैं, और कुत्तत बिहिल अर्ज़, ज़मीन की मसाफ़तें तय की जाती हैं, और कुल्लमा बिहिल मौता, इसके ज़रिए मुर्दे ज़िंदा किए जाते हैं। असर होना चाहिए, मुर्दे ज़िंदा करना परवरदिगार का काम है। तुम असर लाओ अपनी ज़बानों में, हमारी ज़बानों में असर नहीं है। आज हम बातें कह देते हैं मिंबर से, लेकिन उन बातों का कोई असर नहीं होता, लोग कबूल नहीं करते। क्यों? इसलिए कि करना ही नहीं है। करेंगे वही जो हमें अच्छा लगेगा, और इस्लाम में हमें अच्छा लगना की कोई अहमियत नहीं है। करो वो जो तुम्हारे परवरदिगार को अच्छा लगता हो, जो उसके रसूल को अच्छा लगता हो, जो रसूल के वलियों को अच्छा लगता हो। क्यों? इसलिए कि दीन हमारी मीरास नहीं है, हमारी जागीर नहीं है। परवरदिगार आलम ने हमें इस दुनिया में भेजा है ताकि हम इस दुनिया से कुछ कस्ब करके अब उसकी बारगाह में पहुँचे तो उसके सामने हमारा सर उठ सके। ऐसा ना हो कि उसकी बारगाह में पहुँचे तो हमारे नामा अमाल खाली हों, पूरा कागज़ वहाँ पहुँचे। इसलिए कि फ़रिश्ते हम गफलत कर सकते हैं, हमारे सीसीटीवी कैमरास गफलत कर सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह के दो सीसीटीवी, दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, वो किसी अमल से गफलत नहीं करते। वो हमारे अच्छे अमल को भी लिखते हैं, हमारे बुरे अमल को भी लिखा जाता है। और रोज़े महशर हमारे सामने जब हमारे नामा आमाल पेश होंगे तो देखना बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हमने तो ये किया ही नहीं। उनके सामने उनके करतूत दिखाए जाएंगे, देखो फला जगह पे तुमने ये काम अंजाम दिया था। रानी गिरामी, रिवायत के जुमले हैं, बस आखिरी बात और अब के मसाइब। रिवायत के जुमले हैं कि दो तरह के लोग वो हैं जो मरने के बाद जब रोज़े महशर आएगा, हश्र व नश्र होगा, तो उन्हें अपने ऊपर अफसोस होगा, वो अपना हाथ मलेंगे। कौन है वो दो लोग? एक वो इंसान जिसने ज़िंदगी भर मेहनत की, मशक्क़त की, माले हलाल की कस्ब की, माले हलाल जमा किया, लेकिन हुकूकुल्लाह की अदायगी नहीं की, खुमुस नहीं निकाला, ज़कात नहीं दी, सदक़ात नहीं दिए, ग़ुरबा मसाकिन की मदद नहीं की, इस दुनिया से चला गया। वाजिबात उस पर थे, अदा नहीं किया, मर के चला गया। लेकिन वही पैसा जो उसने कमाया है, उसके बेटों ने खुम्स भी अदा किया, ज़कात भी दी, सदक़ात भी दिए, फ़क़रा मसाकिन की मदद की। कमाया उसने था, जन्नत बेटे जा रहे हैं। कमाया उसने था, अज्र बच्चों को मिल रहा है, ये अपना हाथ मलेगा। और दूसरा वो वाइज़, वो नासिह, वो ख़तीब, वो ज़ाकिर जिसने मिंबर से तो बड़ी बड़ी बातें की हैं, आवाम को बहुत समझाया है, लेकिन ख़ुद अमल न किया। रोज़े महशर उसके समझाए हुए लोग तो जन्नत जा रहे होंगे, लेकिन वो अपनी बात पर अमल न करके अल्लाह के गज़ब का शिकार हो रहा होगा। और हमें मुतवज्जे होना है, हमें सोचना है कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है। जिस तरह अली वाले गुजारते हैं, जिस तरह हुसैन वाले गुजारते हैं, ये हुसैन का गम है, ये हुसैन की शहादत का मोजज़ा है, ये हुसैन की उस अजीम कुर्बानी की ज़िंदा दलील है कि आज हर मसलक का इंसान, चाहे उसे पैगंबर के बारे में पता हो न पता हो, अली को जानता हो न जानता हो, पैगंबर के सहाबियों के बारे में न पता हो उसे, लेकिन वो हुसैन को ज़रूर जानता है और वो हुसैन के नाम पे आज़ा खाने हुसैन में आके बैठता है। ये हुसैन की कुर्बानी का असर है। हुसैन ने दीन की बका के लिए अपना सब कुछ करबला में बुरा दिया। हुसैन ने नोगे नेज़ा पे तिलावत करके बताया, देखो हुसैन के सरोतन में जुदाई हो सकती है, लेकिन हुसैन का कुरान से फासला नहीं हो सकता। हुसैन और कुरान एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। इदान गिरामी, मुहर्रम की 7वीं तारीख़ है। आज हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि 7 तारीख़ वो है
جب حسین کے اصحاب و انصار پر پانی بند کر دیا گیا، روزداروں پانی 7 محرم کو بند نہیں ہوا ہے، پانی 4 محرم کو بند ہو چکا ہے۔ آج قیام حسینی میں ایک قطرہ آپ باقی نہ رہا۔ لوگ کہتے ہیں حسین کربلا میں 3 دن کے پیاسے شہید کیے گئے، عباس کربلا میں 3 دن کے پیاسے شہید کیے گئے۔ کیسے انسان مان لے جب امام حسین کے اصحاب و انصار پر 4 محرم سے پانی بند تھا، تو جو پانی بچا ہے وہ حسین اصغر کو پلائیں گے یا حسین خود پیئیں گے؟ وہ پانی سکینہ پیئیں گی یا حسین خود پیئیں گے؟ وہ پانی حسین و عباس چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلائیں گے یا خود پیئیں گے؟ عزادارو دل ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ہمارا مولا حسین کربلا میں 7 روز کا پیاسا ہے۔ حسین کو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں شبیب اگر تمہارا دل کرے کہ کبھی تم کسی پر گریہ کرو تو میرے جد حسین پر گریہ کیا کرو۔ ان کنت باکیا فابکی علی الحسین فانہ ذبح کما ذبح الکبش، میرے باجد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا ہے جیسے عرب میں دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو حسین کے اصحاب و انصار پر پانی بند کر دیا گیا۔ شب عاشور آئی، ایک مرتبہ امام حسین محضر شہادت لیے کھڑے ہوئے ہیں، حبیب تمہیں فلاں جگہ شہید کیا جائے گا، عباس تمہیں یہاں شہید کیا جائے گا، اکبر تمہیں وہاں نیزہ لگے گا۔ حسین ایک ایک انصار کی شہادت گاہ بتا رہے ہیں، لیکن ایک 13 برس کا بچہ ہے جو ایک گوشے میں بیٹھا آنسو بہا رہا ہے۔ محضر نامہ تمام ہو گیا، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حسین نے آ کر پوچھا قاسم تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا کیا کل شہادت میں میرا نام نہیں لکھا؟ یہ ہے اشتیاق حسین پر قربانی کا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں قاسم تمہیں کیا تمہارا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر بھی کربلا میں شہید کیا جائے گا؟ ایک مرتبہ قاسم اپنی مصیبت بھول گئے، آقا اے امو جان کیا فوج اشقیاء خیمے میں چلے آئیں گے؟ ایک مرتبہ میں کہوں گا اے جناب قاسم آپ نے سنا آپ تابع ضبط نہ لا سکے، ارے اپنے بھائی امام سجاد سے پوچھو، ارے حسین کی شہادت کے بعد جب فوج اشقیاء خیمے میں در آئی ہے تو حسین کے بیٹے پہ کیا گزری؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ قربانی کا دن آ گیا، ایک ایک بیویاں اپنے اپنے بچوں کو حسین پر قربان کر رہی ہیں۔ یہ قاسم کبھی امام حسین کے پاس آتے امو مجھے قربان ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین کہتے بیٹا قاسم تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کی جدائی کا غم کافی ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تم تو میرے بھیا حسن کی شبیہ ہو۔ ایک مرتبہ بابا کا نام سنا، ہاتھ پر بندھی ہوئی تعویذ یاد آئی، کہا امو جب بابا اس دنیا سے جا رہے تھے تو میرے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھی تھی، کہا تھا بیٹا قاسم جب کربلا میں میرے بھائی حسین پر مصیبت پڑے تو یہ تعویذ کھول کر میرے بھیا حسین کو دے دینا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے وہ تعویذ کھولی، امام حسین کے حوالے کی، امام حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ تحریر پڑھی، جاؤ بیٹا خدا حافظ، اپنی اماں سے رخصت ہو جاؤ۔ جناب قاسم رخصت ہوئے، 13 سال کا سن، ذرا تصور کرے حسین نے رکابوں کے تسمے کاٹ کے چھوٹے کیے۔ جناب قاسم اتنے نازک تھے کہ ضخیم لباس نہیں پہن سکتے تھے، نرم لباس پہنتے تھے۔ حسین نے گریبان چاک کیا، قاسم نے پوچھا چچا جان اس امر کا کیا سبب ہے؟ کہا بیٹا عرب میں دستور ہے جب کوئی یتیم آتا ہے تو اس کا مصلح نہیں کرتے، اس کی لاش کو پامال نہیں کیا جاتا۔ قاسم میدان کربلا میں آئے، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ قاسم زین سے زمین پہ آئے، آواز دی امو میرا آخری سلام قبول ہو۔ ادھر سے حسین دوڑے، ادھر سے عباس دوڑے۔ تاریخ نے لکھا عجب منظر کربلا کی سرزمین نے دیکھا، حسین کو آتا دیکھا۔ ایک مرتبہ فوج اشقیاء میں ہلچل مچی، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ قاسم کا لاشا زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ اے کانپتی ہے زمین چیخ کر آسمان رو رہا ہے، اے فاطمہ تیرے بیٹے کے غم میں آج سارا جہاں رو رہا ہے۔ تو ایک بات سنا پڑی، اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے یزید سمجھے گا رتبہ حسین کا، کیسے یزید سمجھے گا رتبہ حسین کا، دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین کا کیسے یزید سمجھے گا رتبہ حسین کا، یعنی حسین کا رتبہ مرتبہ کتنا بڑا ہے، یعنی یہاں تک یعنی جنت جو ہے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے نام ہے۔
अगर जो नौजवान अगर इमाम हुसैन से जो मोहब्बत रखेगा वही तो जन्नत के अंदर जाएगा। और मेरे आका ने ये भी फरमाया है जो अहले दुनिया की मुजहब के दुनिया के अंदर 73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नती होगा। तो सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के नबी वो कौन सा फिरका जन्नती होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया वो फिरका जन्नती होगा जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखेगा, जो इमाम हुसैन से मोहब्बत रखेगा, इमाम हसन से मोहब्बत रखेगा, हज़रत अली से मोहब्बत रखेगा, इमाम हुसैन से मोहब्बत रखेगा, अली असगर से मोहब्बत रखेगा, अली अकबर से मोहब्बत रखेगा, वही फिरका जन्नती होगा। ये फरमा दिया मेरे आका ने, वही फिरका जन्नती होगा जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखेगा। दुनिया में यूं तो आए बहुत सारे अंबिया और नबियों में सबसे आला है रुतबा हुसैन का, नबियों में सबसे आला है नाना हुसैन का। लाए उठा के हाथ में अकबर की लाश को, लाए उठा के हाथ में अकबर की लाश को, मजबूत है वो कितना कलेजा हुसैन का। कैसे यजीद समझेगा रुतबा हुसैन का। सलात पढ़ेगा। मांगो दुआ वसीले से खाली न जाएगी, मांगो दुआ वसीले से खाली न जाएगी, फजले खुदा से कभी टाली न जाएगी, फजले खुदा से कभी टाली न जाएगी। दरवाजे बतूल पे रहमत खड़ी रही, दरवाजे बतूल पे रहमत खड़ी रही। पुश्ते नबी पे आकर चढ़े हुसैन, पुश्ते नबी पे आकर चढ़े हुसैन, बैठे रहे हुसैन इबादत खड़ी रही, बैठे रहे हुसैन और इबादत खड़ी रही। एक बार सलात पढ़िए। कासिम है कासिम है कासिम है कासिम कासिम है कासिम है कासिम है कासिम। कभी सहरा देख के रोते थे, कभी गश खा के गिर जाती थी, कभी सहरा देख के रोती थी, कभी गश खा के गिर जाती थी, कभी सहरा देख के रोती थी, कभी गश खा के गिर जाती थी, कभी सहरा देख के रोती थी, कभी गश खा के गिर जाती थी। पामाल हुआ था भाई जहाँ, पामाल हुआ था भाई जहाँ, उस खून पे गिर कर है कासिम 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 है कासिम। किस शान से तुम दूल्हात बने, किस शान से थी बारात चली, किस शान से तुम दूल्हात बने, किस शान से थी बारात चली, किस शान से तुम दूल्हात बने, किस शान से थी बारात चली, किस शान से तुम दूल्हात बने, किस शान से थी बारात चली। बैठी रहे दुल्हन हुजरे में, बैठी रहे दुल्हन हुजरे में, आए ना ये पलट कर आए कासिम है 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 कासिम। परवान कहा बेटा कासिम
قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے فرمان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے فرمان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے غربت کی کمائی ٹکڑوں میں غربت کی کمائی ٹکڑوں میں بیٹھی ہے سجا کر ہے قاسم 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 جب سمر لائی کر چکا سیرا لیے نہ سکے دکھا کے مجھے پھینک دیا پانی کو زمین پہ تب سمجھ میں کیا ہوتا ہے امید دلانا پیاسی ہے سکینہ صبا جا کے یہ ہم کو بتانا پیاسی ہے سکینہ یہ ہم کو بتانا پیاسی ہے سکینہ ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا کرتے ہوئے تصویر چلے جانب کوفہ اور اس پہ یہ مصیبت کا قد چھوٹا تھا میرا جب اٹھتی تھی پھوپھیاں تو گلا پھستا تھا میرا گردن کا میری زخم چچا دیکھنے آنا پیاسی ہے سکینہ صبا کیا کہ یہ ہم کو بتا